الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائه الرافضين الكافرين المرتدين المنافقين الخارجين المشركين الزنديقين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات محبت و عقیدت کے ساتھ ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا محمد وسلم. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کی افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ. اور ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں صحابہ. ناموں سے صحابہ کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے. کہہ دو انشاءاللہ. ناموں سے صحابہ کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے. گر وقت میں ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے.
وطن کی مم نظام د خلفائے راشدین غواړو چې کوم پوهیږي هغه لاس پورته کوي تایید وکړي. په دې وطن کې مم نظام د خلفائے راشدین غواړو او په کرسۍ د اقتدار د شریعت محافظین غواړو او چې توهین کړي د اصحابو او ازواجو په دې خاوره باندې په سر د دار نور عثماني هغه واړه مرتدین غواړو. انتہائی قابل احترام، قابل تکریم معزز علماء کرام، حاضرین محفل، معززین علاقہ، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے در اصحاب رسول کے غیور جانباز جیانے نوجوان کارکن ساتھیوں، سٹیج پہ تشریف فرما قائدین اہل سنت، بالخصوص قائد خیبر پختونخوا، پاسبان ناموس اصحاب رسول حضرت العلامہ مولانا عطا محمد دیشانی صاحب سلمہ اللہ تعالی، قائد مانسہرہ جرنیل خیبر پختونخوا، مجاہد اسلام محترم المقام جناب مولانا عرب نواز طاہر صاحب، مقامی یونٹ کے ذمہ داران، کثیر تعداد میں تشریف رکھنے والے جماعتی عہدیداران و کارکنان، اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر ابتدا ہی میں سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے دعا گو ہوں اللہ رب العالمین آپ حضرات کی اس محنت اور کاوش کو قبول و منظور فرمائیں۔ ابھی 2-4 دن قبل آپ حضرات نے سرزمین مانسہرہ پر اصحاب رسول کے ساتھ محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے عظمت صحابہ و اہل بیت مارچ کی صورت میں جس افرادی قوت، ایمانی قوت کا مظاہرہ کیا ہے، مجھے ابھی تک اس بات پر افسوس ہے کہ اس مارچ میں شرکت کے لیے سفر شروع کرنے کے بعد آپ حضرات کے قریب پہنچ کر ایک انتہائی مجبوری کی وجہ سے اور گھر کے اندر فوتگی کی وجہ سے مجھے واپس جانا پڑا۔ میں مولانا عبد النواز صاحب سے اب بھی یہی بات کر رہا تھا، بہرحال میں اس عظیم جذبے کے اظہار پر اور اس عظیم مارچ کے انعقاد پر اپنے تمام جماعتی عہدیداران و کارکنان، ذمہ داران، اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والی اپنی سنی عوام کو اور بالخصوص قائد مانسہرہ اور قائد خیبر پختونخوا تمام حضرات کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ کرے ان حضرات کی یہ محنت اس دھرتی پر سرزمین پاکستان پر سنی انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہو
اور ان حضرات کی اس محنت کو اللہ قبول و منظور فرمائے۔ میرے بھائی، کثیر تعداد میں حضرات آپ حضرات سے مخاطب ہو چکے ہیں اور میرے بعد بھی ہوں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ اختصاراً چند ضروری گزارشات عنوان کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کروں۔ عنوان ہے دفاع صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضرات گرامی، دفاع صحابہ و اہل بیت، میں اکثر کہا کرتا ہوں مختلف پروگرامات کے اندر کہ یہ محض کسی جلسے کا عنوان نہیں ہے۔ آپ کی توجہ میری طرف رہے، یہ محض کسی اشتہار پہ سجا ہوا عنوان نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا ایمان ہے۔ بلند آواز سے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ حضرات گرامی، یہ وہ عنوان ہے جو ہم نے محض جذبات میں قبول نہیں کیا یا اس کو ہم نے اپنایا نہیں، بلکہ اسے ایمان سمجھ کے ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے۔ اور یہ عنوان ہمیں کسی عام کتاب سے نہیں ملا۔ دفاع صحابہ کا عنوان محض کسی مولوی، کسی مجتہد، کسی محدث کی بات نہیں ہے۔ دفاع صحابہ کا نظریہ یہ کوئی منطقی فلسفہ نہیں ہے۔ دفاع صحابہ کا مشن یہ محض کسی عالم کی تقریر سے ہم نے نہیں لیا، یا محض ہم نے مولانا حق نواز کی آواز سمجھ کر اسے نہیں اپنایا، بلکہ دفاع صحابہ کا عنوان ہمیں اللہ کے مقدس قرآن نے دیا ہے۔ سبحان اللہ کی آواز نہیں آ رہی، توجہ۔ دفاع صحابہ کا عنوان محض جذبات نہیں ہے، دفاع صحابہ کا نظریہ محض تقریر کا کوئی انداز نہیں ہے۔ دفاع صحابہ کا مشن محض وقتی جذبات کا مظاہرہ بھی نہیں ہے۔ دفاع صحابہ کی آواز صرف کسی خطیب کی لب کشائی بھی نہیں ہے۔ دفاع صحابہ کی آواز محض ایک جماعت کا نظریہ یا اس کا دیا ہوا نعرہ نہیں ہے۔ دفاع صحابہ کا اعلان محض سپاہ صحابہ کے سٹیج سے نہیں ہوا۔ کہاں تک چلیں گے؟ دفاع صحابہ کا اعلان صرف 35 سالہ تاریخ نہیں ہے۔ دفاع صحابہ کا عنوان نصف صدی یا 1 صدی 2 صدیوں کی بات نہیں ہے۔ دفاع صحابہ کا عنوان یہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے جب زمانہ نبوت محمد عربی کا تھا۔ دفاع صحابہ کا اعلان اس وقت سے چلا آ رہا ہے
جب مالک لم یزل جبرائیل امین کو قرآن مقدس کی وحی دے کر زمین پہ بھیجتا تھا، یہ آج کل یا پرسوں کی بات نہیں کر رہا، یا کسی مفتی کے فتوے کی بات نہیں کر رہا، محض کسی خطیب کی خطابت سے اقتباس پیش نہیں کر رہا، محض کسی مقرر کی تقریر نہیں بتا رہا، دفاع صحابہ کا اعلان آج آپ حضرات سن رہے ہیں، علماء سنا رہے ہیں، کان آپ کے ہیں، زبان ان علماء کی ہے۔ ہاں جناب، یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب فرمان خدا کا تھا، زبان محمد عربی کی تھی، دفاع صحابہ کا اعلان ہو رہا تھا۔ آج کی بات نہیں کر رہا، عام کسی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا، کسی تاریخ کا حوالہ پیش نہیں کر رہا، محض کسی مفتی کے فتوے کا سہارا نہیں لے رہا، محض کسی عالم کی علمی مقام کا حوالہ نہیں دے رہا کہ اتنے بڑے عالم نے کہا، اتنے بڑے مفتی کا فتویٰ ہے، میں اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، میں اس کتاب کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے مشن پہ، نظریے اور کاز پہ، اپنے پیغام اور اعلان پہ دلیل محض کسی مفتی کے فتوے پہ نہیں دے رہا، اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں جس کتاب کے بارے میں اہل حدیث کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بریلوی مسلک کا بھی نظریہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دیوبندی مسلک والا بھی مانتا ہے ذالک الکتاب، بولنا پڑے گا، قرآن کے الفاظ ہے، ہر حرف پہ 10 نیکیاں آپ کو بھی کرسی پہ بیٹھے بیٹھے مل جائیں گی، کوئی زبان محروم نہ رہے۔ بریلوی بھی اس کتاب کے بارے میں، میری بات یاد رہے گی نا انشاءاللہ، میں تربیتی انداز ہمیشہ رکھتا ہوں اور آج بھی اس پہ قائم ہوں، کوشش یہی ہوتی ہے، میں کسی عام مولوی کی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا، زمانے کے کسی امام مجتہد کا حوالہ نہیں دے رہا، کسی عالم کی علمیت سے متاثر ہو کے بات نہیں کر رہا، کسی مقرر یا خطیب کا خطیبانہ انداز پیش نہیں کر رہا، محدث مجتہد کی اجتہاد کی بات نہیں کر رہا، میں دفاع صحابہ کے اپنے مشن اور پیغام کاز کے اوپر اس کتاب کی دلیل دے رہا ہوں، اس کتاب کا سہارا لے رہا ہوں، بطور دلیل اور حوالہ وہ کتاب پیش کر رہا ہوں جس کتاب کے بارے میں مسلک اہل حدیث کا عقیدہ کہ یہ کتاب ذالک الکتاب، بریلوی مسلک کے علماء کا بھی، عوام کا بھی، سب کا عقیدہ کہ ذالک الکتاب، دیوبندیوں کا بھی عقیدہ ہے اس کتاب کے بارے میں کہ اس کتاب میں کوئی شک، سارے بولو سارے بولو سارے بولو، بلکہ میں آگے بڑھوں، جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے سارے مسلمان وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جمعیت علماء اسلام سے تعلق ہو، سپاہ صحابہ سے تعلق ہو، کسی اور جماعت سے تعلق ہو، مسلمان ہے، کلمہ رسول کا پڑھتا ہے، مالک لم یزل کو اپنا خالق حقیقی مانتا ہو، سب کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، بول میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، مختصر وقت میں بات کو اختتام تک پہنچانا چاہتا ہوں، آپ حضرات کے دامن میں ایک بہت بڑا پیغام قرآن مقدس کی آیات کی صورت میں آپ کے دامن میں ڈال کے رخصت ہونا چاہتا ہوں، بولنا پڑے گا آپ کو، ہر کلمہ گو مسلمان کا عقیدہ ہے قرآن مقدس کے بارے میں کہ ذالک الکتاب، مقصد کیا ہے بابا، کیا مفہوم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھ کے گزر گئے، کیا معنی، کیا اس کا یہ معنی ہے
کہ یہ کتاب کاغذ پہ لکھی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بولو نا، کیا یہ مفہوم ہے؟ علماء بولے، علماء، اور اس بات کو تو عوام بھی سمجھتی ہے، بول ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا یہ مطلب ہے کہ یہ کتاب کاغذ پہ لکھی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سیاہی کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بولو نا، دو گتوں کے درمیان بند ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سارے بولو، سارے سارے، کیا یہ مفہوم ہے؟ کیا مفہوم ہے اس کا؟ ٹھیک ہے جناب، ہمارا انداز تھوڑا سا الگ صحیح، لیکن نظریہ اور عقیدہ باقی مسلمانوں سے الگ نہیں ہے، انداز الگ صحیح، انداز الگ صحیح، میری خطابت کا انداز الگ صحیح، میری قیادت کا انداز الگ صحیح، حق نواز کی تڑپ الگ صحیح، فاروقی کی فراست الگ صحیح، اعظم طارق کی استقامت کا انداز الگ صحیح، حیدری کی یلغار و للکار کا انداز الگ صحیح، لیکن حوالے کوئی نئے نہیں ہیں، بات نئی نہیں ہے، بات 1400 سال سے چلی آ رہی ہے، بات 1400 سال سے چلی آ رہی ہے، اور 1400 سال کے بعد آج ہم بھی وہی بات کر رہے ہیں جو 1400 سال پہلے مکہ اور مدینہ کی دھرتی پہ کملی والے نے کی تھی، ہم نے کوئی نئی بات نہیں کی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دفاع صحابہ کی اوپر آپ کو ایک سبق دے رہا ہوں، ایک پیغام دے رہا ہوں، ہر کارکن اپنے دامن میں جگہ دیجئے، اس انداز میں آپ آگے اپنی دعوت کو پھیلائیے، بنیاد مضبوط رکھیے، اور ہر مسلک سے آپ اس انداز میں بات کر سکتے ہیں، میں کوئی اختلافی بات نہیں کر رہا، میں وہ بات کر رہا ہوں جس پہ تمام اہل سنت والجماعت کے طبقات متفق ہیں، کیا ہے؟ قرآن مجید کے اوپر تو سب متفق ہیں نہیں ہیں، دیوبندیوں کی کتاب پہ کوئی اور متفق ہو نہ ہو وہ اس کا پابند، بولو نا، لیکن خدا کی کتاب کے اوپر تو سارے متفق ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اس کتاب کے بارے میں سب کا عقیدہ کیا ہے؟ آخر تک ذالک الکتاب، بابا مانا یہ نہیں ہے کہ کالے الفاظ ہیں، سیاہی سے لکھے ہوئے الفاظ ہیں، اس میں شک نہیں ہے، دو گتوں کے درمیان بند ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سائز اتنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ مفہوم نہیں ہے جناب، مفہوم یہی ہے کہ کلمہ پڑھنے والے، خود کو مسلمان کہنے والے، یا قرآن کو کھول کر بیٹھنے والے، صفحے اول پہ تو اقرار کرے گا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، آگے بعد میں کھول، پہلے اس پہ عقیدہ مضبوط کر کہ آگے یہ کتاب جو کچھ کہے گا اس میں کوئی شک، یا اس کتاب نے جو کچھ کہا ہے، جو بتایا ہے، جو دکھایا ہے، اس کتاب نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام میں کوئی شک، اس کتاب نے جو اعلان کیا اس اعلان میں کوئی شک، اس کتاب نے جو حکم دیا اس کی حقانیت میں کوئی شک، اس کتاب نے جس کو نیکی کہا اس کی نیکی ہونے میں کوئی شک، اس کتاب نے جس کو برائی کہا اس کی برائی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں اور تفصیل میں جاؤں، بات کو آسان کرتا جاؤں، عوام الناس کے لیے بات سمجھا رہا ہوں، سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن جس کے بارے میں جو کچھ کہے کوئی شک نہیں ہے، یہ قرآن کہے فلاں مسلمان ہے، اس کے مسلمان ہونے میں مجھ سے زیادہ آپ نے تقریر کرنی ہوگی تاکہ آپ کو بات ازبر یاد ہو جائے۔ کرسی ہے یار، تکلیف کی وجہ سے معذرت، ادھر اس سائڈ۔ قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب، آپ کہیں گے جی عنوان تو دفاع صحابہ ہے، آپ کتاب پہ بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا صرف کتاب پہ بات نہیں کر رہا، کتاب سے بات کر رہا ہوں۔ بول 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 سے محض کتاب پہ بات نہیں کر رہا، آگے چل کے اسی کتاب سے بات کرنی ہے۔ آپ کو یقین ہو جائے کہ ہماری
ہماری دلیل کتنی مضبوط ہے، ہمارے کٹے ہیں تو کس دلیل پہ کٹے ہیں، مٹے ہیں تو کس دلیل پہ مٹے ہیں، ہاں تختہ دار پہ جھولے ہیں تو کس دلیل پہ جھولے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو حوالات کی نظر کیا، کس دلیل سے کیا؟ ہاں جناب، بسے دیواریں زندہ رہے، کس دلیل سے رہے؟ تختہ دار کو چومتے رہے، کس دلیل سے چومتے رہے؟ اور جاتے جاتے مسکرا کے چلے گئے، دنیا والوں کو بتا کے آئے کہ ہم مرے ہیں تو کسی دلیل سے مرے ہیں۔ بول 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 بلند آواز سے بات سمجھ آ رہی ہے؟ سب کا عقیدہ قرآن کے بارے میں کیا ہے؟ کیا مطلب؟ قرآن جو کچھ کہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن اگر کہے فلاں تیرا دوست ہے، اس سے دوستی کرنا جائز ہے، اس کے دوست ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کہے فلاں تیرا دشمن ہے، اس کے دشمن ہونے میں کوئی شک نہیں، بولنا پڑے گا سنی مسلمان، اس کے دشمن ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کہے فلاں جنتی ہے، اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کہے فلاں جہنمی ہے، اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر قرآن کہے فلاں رحمت کا مستحق ہے، رحمت کا مستحق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کہے فلاں لعنتی ہے، اس کے لعنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کہے فلاں مومن ہے، اس کے مومن ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کہے فلاں کافر ہے، اس کے کافر ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب، میں یہی سمجھا رہا ہوں، ذالک الکتاب، ہاں جناب، شروع میں پڑھتا ہے کہ یہ کتاب جو کچھ کہے اس میں، آگے چل کے کیوں شک میں پڑھتا ہے؟ آگے چل کے کیوں شک میں پڑھتا ہے؟ آگے چل کے چونچے چنانچے اگر مگر کا شکار کیوں ہوتا ہے؟ یا ابتدا میں اقرار نہ کرتا، یا آگے چل کے انکار نہ کرتا، یا ابتدا میں ڈٹ نہ جاتا، یا آگے چل کے ہٹ نہ جاتا۔ ہاں جناب، ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم جیسے ابتدا میں ڈٹے تھے آخر تک ڈٹے رہے ہیں، اگرچہ کٹ گئے ہیں لیکن ہٹنے کا نام نہیں لیا ہے۔ ہٹنے کا نام ہمارا جرم، سارے بولو۔ اور اب تو الحمدللہ حق نواز تیری عظمت کو سلام، نہ جانے کس اخلاص سے تو نے صدا بلند کی تھی، آج وہ صدا سب کو ایک میدان میں لا کے کھڑا کر گئی۔ الحمدللہ ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں تمام علماء اہل سنت، قائدین اہل سنت، تمام مسالک کے لوگوں کو۔ بہرحال قرآن مجید جو کچھ کہے اس میں کوئی شک۔ میں نے کہا دفاع صحابہ کا عنوان ہم نے کہاں سے لیا؟ کہاں سے لیا؟ قرآن سے لیے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک ہی آیت تلاوت کی، رب ذوالجلال نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ لوگ تھے، لوگوں میں سے، سارے نہیں، سارے، کچھ ایسے بھی تھے جو کہتے تھے آمنا باللہ وبالیوم، ہم ایمان لائے اللہ پہ اور آخرت کے اوپر۔ رب نے فرمایا وما ہم، یہ ایمان والے پھر بھی رب کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی ماننے کا اعلان کر رہے ہیں، لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا یہ پھر بھی مومن۔ کیا لفظ استعمال کر رہا ہوں؟ قرآن نے استعمال کیا، میں کیا کروں گا؟ رب نے فرمایا وما ہم، یہ جو آج مومنین 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 کی مجلسیں سجی ہوئی ہیں نا، میں اس سے کہتا ہوں تو قرآن سے اپنے آپ کو مومنین ثابت تو کر۔ قرآن کہتا ہے وما ہم بمومنین، یہ مومنین، یہ مومنین نہیں ہے۔ یا اللہ پھر یہ کہتے کیوں ہیں؟ جب مومنین نہیں ہے
تو آمنا باللہ کیوں کہتے ہیں، وبالیوم الآخر کیوں کہتے ہیں؟ اور جب ان سے کہا گیا نا صرف اللہ اور آخرت نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد کو رسول بھی مانو، مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ تو کہنے لگے لنشہد انک لرسول اللہ، ہم یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا سچا رسول ہے۔ اللہ نے فرمایا میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ تو میرا رسول ہے، لیکن اللہ یہ بھی جانتا ہے انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ بولو یار بولو۔ اب مجھے یہ بتاؤ، جاتے جاتے ایک سوال کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، کوئی رومال ہے؟ مہربانی، سوال کر رہا ہوں۔ ایک آدمی کہتا ہے اللہ کو بھی مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، آخرت کو بھی مانتے ہیں کہ برحق ہے، رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ یہ سچ کہا تھا جھوٹ کہا تھا؟ بھائی محمد رسول اللہ اللہ کے رسول تھے نہیں تھے؟ بولو نا۔ آج بھی ان کی رسالت کے ڈنکے بج رہے ہیں نہیں بج رہے ہیں؟ قیامت کی صبح تک رسول اللہ کی رسالت چلے گی نہیں چلے گی؟ تو جنہوں نے مدینہ کی سرزمین پہ بیٹھ کے کہا تھا لنشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، تو گواہی سچی دی تھی جھوٹی دی تھی؟ سارے بولو، سچ کہا تھا جھوٹ کہا تھا؟ رب فرماتے ہیں انہم لکاذبون، سچ نہیں جھوٹ کہا ہے، یہ سچے نہیں جھوٹے ہیں۔ کیا ہے یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ یہ کیوں اس طرح کہتے ہیں؟ ہمیں تو یہ پتہ ہے آقا تیرا رسول ہے، اور تو کہتا ہے جو لوگوں میں سے کچھ ہیں کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، تو نے کہا یہ جھوٹے۔ رب نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے یخادعون اللہ، یہ دھوکے باز ہیں۔ کیا ہے یار؟ قرآن میں کون سی بات کوئی چھپی چھوڑی؟ اور قرآن میں چھپایا کیا ہے؟ رب نے فرمایا یخادعون اللہ، یہ کیا ہے؟ بولو نا۔ کرسی پہ بیٹھنے کے بعد ویسے بھی حالت بدل جاتی ہے، لیکن آپ حضرات یہ ثابت کریں کہ اس سے بھی بڑی کرسی ملے تو انشاءاللہ ہمارے اوپر غالب نہیں ہوئے گی۔ بول کے ذرا بول کے۔ اب میں دیکھوں گا کس پہ کرسی غالب آ رہی ہے کس پہ نہیں آ رہی۔ آپ بھی اپنے آس پاس دیکھیں کس پہ کرسی غالب ہے۔ شاید مجھ سے دور ہوں۔ رب نے فرمایا یہ دھوکے باز ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ یا اللہ تجھے تو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا، تو رب نے فرمایا اسی لیے مجھے کون سے انہوں نے دھوکہ دیا، میں نے پکڑا بھی تو ہے، میں نے ان کا سب کچھ بتایا بھی تو ہے، واضح بھی تو کیا، ظاہر بھی تو کیا۔ رب نے فرمایا صرف اللہ کو نہیں، یخادعون اللہ والذین، بولو بولو بولو، یہ ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کن کو؟ او ایمان والو، خبردار خبردار، وہ اپنا کام کریں گے لیکن تمہیں بھی ہوشیار رہنا چاہیے۔ ان کا تو کام یہی ہے کہ ایمان والوں کو دھوکہ دیں، لیکن ایمان والے کا کام یہ ہے کہ یہ چکنا رہے، یہ دھوکے میں نہ آئے، یہ دھوکے میں نہ آئے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یہ اللہ کو دھوکہ دیتے اور ایمان والوں کو، پھر رب نے فرمایا مجھے اور میرے ماننے والوں کو کیا دھوکہ دیں گے؟ فما یخدعون الا انفسهم، ہاں یہ اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کر رہے ہیں، ولکن لا یشعرون، مگر یہ شعور نہیں رکھتے۔ معلوم یہ ہوا کہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، آخرت کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، رسول اللہ کی رسالت کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا یہ جھوٹے ہیں۔ ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ شعور نہیں رکھتے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی بات کرنے کے بعد بھی یہ بے شعورے ہیں، آخرت کا تذکرہ کرنے کے باوجود بھی بے شعورے ہیں، محمد کی رسالت کی بات کرنے کے بعد بھی بے شعورے ہیں۔ اللہ پھر بات کون سی کہاں پہ ختم ہوئی، کس طرح یہ پکڑے گئے، ہمیں بھی تو پتا چلے نا۔ تیرے تجھ سے تو کوئی چھپ نہیں سکتا، تجھ سے تو کوئی بھاگ نہیں سکتا، تجھ سے تو کوئی چیز چھپا نہیں سکتا۔ توجہ توجہ، بڑی اہم بات کر رہا ہوں۔ یا اللہ تجھ سے تو کوئی چیز چھپا نہیں سکتا، تجھ سے تو کوئی چھپ نہیں سکتا، تو سب کچھ واضح کرتا ہے۔ اس زمانے میں جب آقا محمد عربی کا زمانہ رسالت نبوت و شریعت ہے، وحی کا دروازہ کھلا ہے، وحی آ رہی ہے، اللہ بتا رہا ہے ساری دنیا
سوال کرتی ہے۔ آج میرے تیرے ذہن میں بھی سوال آیا، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، ہمارے زمانے میں بھی ایسے لوگ آ سکتے ہیں یا اس دور میں بھی تھے، پھر بات کس طرح ختم ہوئی، یہ کیسے پکڑے جائیں گے، ان کا کفر کیسے ظاہر ہوگا، ان کی خباثت کس طرح ظاہر ہوگی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ان کے سامنے جس طرح میں نے ایک ترازو رکھا تھا کہ اس پہ ان کا ایمان تولا جائے، میں نے ایک میزان متعین کیا تھا ان کا ایمان تولا جائے، قیامت کی صبح تک اے اہل ایمان تمہارے لیے بھی طریقہ وہی ہے، یہ کیسے پکڑے جائیں گے۔ رب نے فرمایا اگر واقعی تم اپنے ان دعووں میں سچے ہو نا کہ رب کو مانتے ہو، رسول کو مانتے ہو، آخرت پہ ایمان رکھتے ہو، تو پھر آمنو کما آمن الناس، کہہ دو کہہ دو کہہ دو، ایمان لے آؤ نا پھر جس طرح ایمان صدیق لایا ہے۔ بولا نہیں سنی، جاگا نہیں ہے تو ابھی تک سویا ہوا ہے۔ حق نواز کا قافلہ جگانا چاہتا ہے، حق نواز چیختا رہا ہمارے جگانے کے لیے، وہ دن رات ایک کر کے چلتا رہا، بالآخر گولیاں کھا کے دنیا سے رخصت ہوا، لیکن انشاءاللہ العزیز اس کا لہو رائے گا نہیں جائے گا۔ اس نے اس قوم کو جگانا چاہا تھا، یہ قوم جاگ چکی ہے انشاءاللہ۔ اب کفر کو انشاءاللہ ٹھکانے پہ پہنچایا جائے گا، اس کے عزائم کو ملیا محض کیا جائے گا، اس کے تمام عزائم کو خاک میں ملایا جائے گا، بالآخر قادیانیت کے سٹیج پہ لا کھڑا کیا جائے۔ کہہ دو انشاءاللہ، کہہ دو بلند آواز سے، ہاں جناب۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، واقعی تم اپنے دعوے میں سچے ہو نا تو ایمان لے آؤ جیسے صحابہ لائے۔ اب صحابہ کا لفظ میں نے قبل از وقت کہہ دیا، میں نے کہا میں تربیتی انداز میں گفتگو کر رہا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، رب نے جو فرمایا کہ لاؤ ایمان جیسے یہ لوگ لائے ہیں، تو جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت آقا کے سامنے بیٹھنے والے وہ لوگ کون تھے؟ ہم نام نہیں لیتے، تم بتاؤ۔ ہاں، دائیں جانب بائیں جانب سامنے والے پیچھے والے سب بولے، سب بولے، سب بولے۔ اس زمانے میں وہ لوگ کون تھے؟ جن کے لیے لفظ ناس استعمال ہوا وہ کون تھے؟ جن کی طرف اشارہ کیا گیا وہ کون تھے؟ جن کو بطور ترازو پیش کیا گیا منافقین کے سامنے وہ ترازو کون تھے؟ بول 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 بول۔ جن کو بطور معیار پیش کیا گیا وہ معیار کون تھے؟ کون تھے؟ بول بلند آواز سے کون تھے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا لا پھر ایمان صحابہ کی طرح۔ اب توجہ، یہاں پر میں آپ کو متوجہ کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ حضرات سے سوال کروں گا، جواب دوں گا، آپ حضرات سے پوچھوں گا، کچھ آپ حضرات سے بلواؤں گا، بات ختم۔ یہاں رک کر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ اب توجہ، ان کو جب یہ کہا نا ایمان لے آؤ، کن کی طرح؟ اس زمانے کی بات ہے جب صحابہ کا نام آیا، بتاؤ یہ لوگ چپ رہے یا بول پڑے؟ آپ بھی بولیں، آپ بھی بولیں، ہاں جناب آپ بھی بولیں۔ وہ لوگ بولے تھے نہیں بولے تھے؟ بولے تھے، اور بولے تو تھے، بولا کیا تھا؟ اب توجہ، بولے تو تھے، بولا کیا تھا؟ انہوں نے فوراً کہہ دیا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائیں، ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، میں نے آپ حضرات سے شروع میں دعوے کی طور پہ کہا تھا کہ
کہ میں دفاع صحابہ پر دلیل عام کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیتا، رب ذوالجلال کی وہ کتاب پیش کر رہا ہوں جس کے بارے میں سب نے ابھی تک اقرار کیا، ہر مسلمان اقرار کرتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ پھر تھوڑی سی تفصیل میں نے اس لیے کی تھی تاکہ اب میرا مشن آپ کو سمجھ آئے، سپاہ صحابہ کا کاس آپ کو سمجھ آئے، حق نواز کا نعرہ آپ کو سمجھ آئے۔ اور وہ کیا ہے، ان لوگوں نے کچھ بولا تھا اور بولے اس انداز میں، صحابہ کو انہوں نے بولا یہ تو بے وقوف ہیں، ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے۔ اب آپ نے، میں نے سوال کیا، آپ نے جواب دیا۔ میرا سوال یہ تھا کہ اللہ نے جب کہا ایمان لاؤ ان لوگوں کی طرح تو وہ لوگ بولے تھے یا چپ رہے تھے؟ آپ نے کہا بولے تھے۔ کیا بولا تھا؟ صحابہ کو بے وقوف بولا تھا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے بھی اس کے جواب میں اللہ خاموش رہا یا اللہ نے بھی کچھ بولا تھا؟ بول 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 نواز سے۔ اب میں اعلان کر رہا ہوں، اگر یہاں سے آگے اللہ خاموش ہے اور میں بول رہا ہوں تو پھر آپ کی بات سچی ہے کہ میں فساد کر رہا ہوں۔ اگر اللہ بولا ہے، حق نواز خاموش نہیں رہا، ہاں اگر اللہ خاموش رہا اور حق نواز میدان میں نکلا ہے پھر یقیناً حق نواز نے غلط کیا ہے۔ اگر اللہ بولا ہے اور فتاوی دارالعلوم دیوبند کے مفتی بولے ہیں تو یقیناً فساد کیا ہے۔ اگر اللہ نے جواب دیا ہے اور فتاوی رضویہ لکھنے والے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی وہ بولے ہیں تو یقیناً فساد کیا ہوگا۔ اگر اللہ نے جواب نہیں دیا اور احسان الہی ظہیر شہید بولا ہے تو یقیناً فساد کیا ہوگا۔ لیکن اگر اللہ نے جواب دیا ہو اور ان لوگوں نے اسی تائید میں پھر زبان کو حرکت دی ہو تو پھر آپ بتائیں پھر ان لوگوں نے جہاد کیا یا فساد کیا ہے؟ بول 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 بلند آواز سے۔ اب میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں رب نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ رب بولا کس انداز میں بولا؟ رب نے جواب کس انداز میں دیا ہے؟ انہوں نے صحابہ کو کہا یہ تو بے وقوف ہیں، مالک لم یزل نے وہی الفاظ واپس لٹا دیے ہیں، کالے کے چہرے پہ مارے ہیں، کالے کی زبان کو گم کر دیا ہے، کالے کے منہ پہ تماچا رسید کیا ہے، کالے کے چہرے پہ، دل پہ، دماغ پہ، بدماشی پہ، لانتی پہ، ہاں جناب اس ابلیس کی ذریت پہ اللہ رب العالمین نے ضرب لگائی ہے۔ کس انداز میں؟ رب نے فرمایا اللہ، نہیں سمجھے نہیں سمجھے نہیں سمجھے، میں جان بوجھ کر محض لفظ علا پہ اکتفا کر رہا ہوں۔ میرے علماء اور اکابرین بیٹھے، میرے قیادت بیٹھی ہے، ہم پاگل نہیں ہیں، ہمارا دماغ خراب نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم میرے اہل خانہ کے لوگ بیٹھے ہیں، یہ ہماری ساری قیادت کا یہ حال ہے۔ گھر سے نکلتے حضرت سے پوچھئے گھر والے کس انداز میں دیکھتے ہیں، ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ آئے روز نئے جنازے اٹھتے ہیں، گھر والوں کو ہماری بھی فکر ہوتی ہے کسی دن اس کی شہادت کی خبر بھی آ جائے گی۔ کہاں جناب، ہم تو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، ہم تو مانگتے پھر رہے ہیں، ہم تو تڑپتے پھر رہے ہیں کہ جاتے جاتے صحابہ کی ترانے زبانوں پہ ہو، گولیاں سینے پہ لگے۔ اس سے بڑی سعادت کائنات میں کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی سعادت کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ توجہ میری طرف، میں ایک نئے انداز میں بات کر رہا ہوں، بات آپ نے سن رکھی ہے۔ رب نے جواب دیا، لیکن جواب دینے سے پہلے اللہ نے انداز کون سا اپنایا؟ اللہ نے انداز کون سا اپنایا؟ مانسیرے والو توجہ ہے یا ہٹ گئی ہے یا ہٹ گئی؟ اب کسی کی توجہ یہاں سے آگے پیچھے نہ ہٹے۔ میں بہت بڑی بات دلیل دینے لگا ہوں اور اپنے نعرے پر بھی اس آیت سے دلیل دوں گا انشاءاللہ۔ توجہ توجہ توجہ، محض مشن پہ نہیں، محض دعوے پہ نہیں، محض کاز پہ نہیں، حق نواز نے جو آواز بلند کی تھی اس آواز پر بھی دلیل دے رہا ہوں انشاءاللہ۔ آپ کی توجہ میری طرف رہے۔ رب ذوالجلال نے اعلان کرنے سے پہلے انداز ہی اپنایا، اللہ۔ ابھی اعلان نہیں کیا، ابھی اعلان، ابھی رب نے جواب، توجہ یار توجہ، رب نے جواب ابھی
جواب ابھی نہیں دیا. آپ کہیں گے شاید اللہ کے بعد جواب دیا ہو. اللہ کے بعد بھی جواب نہیں. اللہ کے بعد بھی رب نے فرمایا اللہ، پھر فرمایا انا. کیا یار بول نہیں رہے؟ خدا کی قسم اس وقت جو علماء بیٹھے ہیں، علماء کو بات سمجھ آ رہی ہے. بابا وہ انجن نہیں، یہ 24 گھنٹے کے اندر جا کے انجن ٹھنڈے نہیں ہوئے. اب بوتلی نال ٹھنڈے ہو جان گے. تماشا ہے. شراب عشق صحابہ جس نے پی بات دور نکل جائے گی. عرض کر رہا ہوں اللہ، منافق نے کہا یہ تو بے وقوف ہے. بے وقوف کن کو کہا تھا؟ رب نے اب جواب دیا ہے، لیکن انداز کیا ہے؟ ہمارے اصل میں انداز پہ حضرت اعتراض تھا نا. میں اعتراض کا جواب دے رہا ہوں اور کچھ نہیں کہہ رہا. ہمارے انداز پہ ہر جگہ اعتراض تھا نا. اب تو وقت آ رہا ہے، اب تو سب مانتے ہیں انداز یہی ٹھیک تھا. انداز وقت آئے گا سارے مانیں گے انشاءاللہ. میں نے سینکڑوں مقامات پہ کراچی سے مانسیرا کی دھرتی تک ہزاروں کے اجتماعات میں میری ساری قیادت کہتی آ رہی ہے، میں بھی کہتا پھر رہا ہوں کہ حق نواز بچہ نہیں تھا، پاگل بھی نہیں تھا. اس نے جو کچھ کہا وہ کوئی دیوانے کی بڑھ نہیں تھی. اس نے سوچ سمجھ کے کہا تھا، اور صرف یہاں سے نہیں کہا تھا، یہاں سے کہا تھا، یہاں سے کہا تھا. اب یہاں سے نکلنے والی آواز دنیا کی کوئی طاقت نہیں دبا سکتی. اللہ رب نے فرمایا جواب دینے سے پہلے انداز سمجھو. میں نے کہا ہمارے انداز پہ اعتراض تھا، میں انداز کا جواب دے رہا ہوں. اللہ خبردار. پھر فرمایا ان. اب بھی جواب نہیں ہے، تاکید ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ بولو یار بولو، کیا ہو رہی ہے؟ اللہ ایک تاکید، ان. آپ نہیں بولیں گے واللہ میں آگے نہیں جاؤں گا. اللہ میں کہا میں تربیتی بات کر رہا ہوں، تقریر تھوڑی کر رہا ہوں. اللہ بڑی مدت کے بعد میں مانسیرا میں آیا ہوں. کافی عرصہ گزر گیا، کرونا تھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ ایک تاکید، انا دوسری تاکید، ہم. بول 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 بول. انداز حق نواز پہ اعتراض کرنے والوں اس آیت کے مفہوم میں ذرا اتر کے دیکھو. اللہ ایک تاکید، انا دوسری تاکید، ہم تیسری تاکید. رب نے تین تاکیدوں کو جمع کر کے شک اور شبہ کو نکال پھینک دیا ہے. رب نے فرمایا اب آگے جو میں جواب دینا چاہتا ہوں، جواب جو رب نے دیا، رب نے شروع میں تین تاکیدیں لگا کے فرمایا جو جواب رب دینا چاہتا ہے اب اس میں کوئی شک لا ریب فیہ، اب اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ کیا فرمایا؟ الا انا ہم السفہاء. جو صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں، سب سے بڑے بدترین بے وقوف یہی ہے، خلیص ترین بے وقوف یہی ہے، سب سے بڑے بے وقوف یہی ہے. اگر میرے انداز پہ اعتراض کرتا ہے تو آپ میں اس انداز میں جواب دینا چاہتا ہوں. رب نے تین تاکیدیں لگا کر صحابہ کا دفاع کیا، اور آج کے زمانے میں رب جس نے صحابہ کو کافر کہا تھا، حق نواز نے تین تاکیدیں لگا کر ایک نعرے میں تین دفعہ کافر کہا تھا اور بتا دیا تھا کہ انداز نیا نہیں ہے، انداز پرانا ہے، انداز میرا نہیں ہے، انداز قرآن کا ہے، انداز میرا نہیں ہے، انداز شریعت کا ہے، انداز میرا نہیں ہے، انداز رب نے دیا ہے، انداز حق نواز کا نہیں ہے، انداز آسمان سے اترا ہے، انداز حق نواز نہیں لایا، جبرائیل لے کے آیا تھا، آقا نے پڑھ کے سنایا تھا. رب نے تین
3 ताकीदें लगाई। हक नवाज ने भी एक नारे में 3 दफा काफिर के जवाब में उसे काफिर कह के उसने कौन सा नया काम किया? रब के कुरान पे अमल किया है। दुश्मनान अबू सुफियान पे लानत, दुश्मनान अबू सुफियान पे लानत, दुश्मनान अमीर मुआविया पे लानत, गुस्ताखान मुआविया पे लानत, गुस्ताखान अमीर मुआविया पे लानत, गुस्ताखान अमीर मुआविया पे लानत। बात समझ आई या नहीं आई? आई या नहीं आई? रब ताकीद पे ताकीद कर रहा है। कहाँ बैठा है मुसलमान, तू तनकीद पे तनकीद कर रहा है। रब सहाबा के दुश्मन के मुकाबले में जवाब देने के लिए ताकीद पे ताकीद कर रहा है। तू फलसफी बैठ के तनकीद पे तनकीद कर रहा है। क़यामत के दिन रब को क्या जवाब देगा? क्या जवाब देगा रब को? क्या कहेगा तू? बाबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, इन्होंने बेवकूफ़ कहा, रब ने जवाब में क्या कहा? बस बात ख़त्म है। रब ने क्या कहा? बेवकूफ़ कहा। रब ने ये उसूल समझा दिया कि सहाबा किराम को जो कुछ कहा जाए, जिस अंदाज में गुस्ताखी की जाए, जिस अंदाज और अल्फाज के अंदर तौहीन की जाए, उसी अंदाज और अल्फाज में उनको जवाब देना, ये सुन्नत खुदाबंदी है। ये किसकी सुन्नत है? इस पर आपने बयानात सुने, लेकिन ये ताकीदों वाली बात याद रहेगी और अंदाज़े हक नवाज पे दलील याद रहेगा। हक नवाज ने भी 3 ताकीदें लगाई नहीं लगाई? बोलो ना। अब इन्होंने बेवकूफ़ कहा, रब ने बेवकूफ़ कहा, क़यामत की सुबह तक। अब जो सहाबा किराम को बेवकूफ़ कहेगा, जवाब में उसे बेवकूफ़ कहा जाएगा। उससे कहना चाहता हूँ, काफिर से, दुश्मन से, लानती इब्लीस और शैतान से कहना चाहता हूँ, चला तू गोलियां कितनी चलाता है, आजमा अपनी ताकत कहाँ तक आजमाता है। हम भी अपने सीनों को आजमा रहे हैं, हम भी अपने ईमान का इम्तिहान देने के लिए मैदान में निकल खड़े हैं। अल्लाह कामयाबी दे, अल्लाह कामरानी दे, अल्लाह नुसरत कर, अल्लाह मदद कर, अल्लाह हक नवाज के काफिले की कदम मजबूत कर, अल्लाह इस काफिले को मंजिल अदा कर। बात खत्म कर रहा हूँ। जो बेवकूफ कहेगा, जवाबन बेवकूफ कहा जाएगा। कोई लानती कहेगा, जवाब में लानती कहा जाएगा। कोई शैतान कहेगा, आप भी बोले, जवाब में शैतान कहा जाएगा। कोई इब्लीस कहेगा, जवाब में इब्लीस कहा जाएगा। कोई जहन्नमी कहेगा, जवाब में जहन्नमी कहा जाएगा। कोई सहाबा किराम को काफिर कहेगा, जवाब में काफिर कहा जाएगा। कोई जिंदीक कहेगा, जवाब में जिंदीक कहा जाएगा। ये बात हमारी नहीं है, कुरान का उसूल है, कुरान का ऐलान है, रब का पैगाम है। तुम बताओ मुसलमानों, रब के पैगाम को आगे पहुंचाने में तुम साथ दोगे या नहीं दोगे? साथ चलोगे या नहीं चलोगे? कदम से कदम मिलाओगे या नहीं मिलाओगे? मैं आपसे आज़म लेना चाहता हूँ। आपको बात समझ में आ गई है? बात महज इन उलमा की है या अल्लाह की है? बात हमारी है या कुरान की है? तो मेरे लिए नहीं, दिशानी साहब के लिए नहीं, रब नवाज साहब के लिए नहीं। बताओ तुम आगे कदम उठाओगे किसके लिए? किसकी रजा के लिए? अब यहाँ आखिरी जुमला, मेरी बात ख़त्म है। जिन लोगों ने सहाबा किराम के ऊपर लान तान की, बेवकूफ़ कहा, बताओ रब ने जवाब दिया नहीं दिया? मैं यहाँ अपने कारकुनों को एक अज़म दिया करता हूँ। मायूसी का ज़माना जा रहा है,
آئے روز جنازے اٹھ رہے ہیں، آئے روز نئی شہادتیں آ رہی ہیں، آئے روز ہمیں نئے شہید دیے جا رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس قافلے کا عزم پست کر دیا جائے، ان کے ارادوں کو توڑ دیا جائے، ان کے قدم کو روک لیا جائے، ان آوازوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جائے۔ میں قافلہ حق نواز کے ساتھ چلنے والوں سے بھی کہوں گا، مسلک بریلوی کے بھائیوں سے بھی کہوں گا، مسلک اہل حدیث کے جوانوں سے بھی کہوں گا، اشاعت التوحید کے اکابر سے بھی کہوں گا، جمعیت علماء اسلام کے علماء اور اکابر سے بھی عرض کروں گا، جماعت اسلامی کے دوستوں سے بھی کہوں گا، کلمہ توحید پڑھنے والے جتنے مسلمان ہیں میں سب سے کہوں گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، حوصلے پست کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے قرآن کا اصول دیکھ لیا ہے، قرآن کی آیت کو سن لیا ہے، رب نے صحابہ کو لاوارث نہیں چھوڑا تھا۔ رب کعبہ کی قسم، جس رب نے صحابہ کو لاوارث نہیں چھوڑا تھا، آج بھی میرا رب وہی ہے، آج بھی اللہ وہی ہے، آج بھی اس کی طاقت وہی ہے، آج بھی اس کی قدرت وہی ہے۔ اگر 1400 سال قبل رب نے صحابہ کو لاوارث نہیں چھوڑا تھا، مجھے یقین کامل ہے رب کائنات کی قسم میرا رب صحابہ کے عنوان پہ چلنے والوں کو بھی لاوارث نہیں چھوڑے گا۔ کہہ دو انشاءاللہ، کہہ دو انشاءاللہ۔ رب وہی ہے، اس کی طاقت وہی ہے، تو پھر آپ کا عزم وہی ہے یا نہیں؟ آپ کی آواز بھی وہی ہے یا نہیں؟ بولو بولو، ہے یا نہیں؟ اگر آپ کا عزم تازہ ہے تو پھر جو سبق ہم دیا کرتے ہیں آج میں ملک کے گلی گلی، چوک چوک، چوراہے چوراہے پہ، ہر شہر، نگر نگر، گلی گلی صحابہ کرام پہ تبرے کا بازار گرم ہے۔ ہم یہ قسم اٹھا چکے ہیں، ہم یہ عزم کر چکے ہیں، ہمارے جسم کے پرخچے اڑ جائیں، ہمارے جسم کے ٹکڑے کر دیا جائے، ہمیں گولیوں سے پون دیا جائے، تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے، ہمارے بچے یتیم ہو جائے، بیویاں بیوہ ہو جائے، مائیں ہماری لاشوں پہ روئیں گی، مائیں ہماری لاشوں پہ تڑپیں گی، رشتہ دار ہماری لاشوں پہ واویلا کریں گے، آنسو بہائیں گے، لیکن ہم یہ قسم اٹھا چکے ہیں جب تک زندگی ہے صحابہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، صحابہ کے دشمن کے کفر کا اعلان نہیں چھوڑیں گے۔ آج بھی ہمارا اعلان وہی ہے جو کل تھا کہ جو صحابہ کرام کا دشمن ہے، منکر ہے، غدار اور باغی اسلام ہے، وہ کل بھی میرا دشمن تھا، آج بھی میرا دشمن ہے۔ آپ ذرا عزم کا اظہار کر کے میرا ساتھ دیجیے گا، وہ کل بھی ہمارا دشمن تھا، آج بھی ہمارا دشمن ہے، کل بھی وہ ابلیس تھا، آج بھی وہ ابلیس ہے، کل بھی لعنتی تھا، آج بھی لعنتی ہے، کل بھی جہنمی تھا، آج بھی جہنمی ہے، کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے، کل بھی میرا دوست نہیں بن سکا تھا، آج بھی میرا دوست نہیں بن سکتا، کل بھی وہ مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں تھا، آج بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارا عزم یہی ہے، موسم بدلا کرتے ہیں، ٹہرا نہیں کرتے، ہاں جناب بدل جایا کرتے ہیں، حالات گزر جائیں گے۔ آپ سے کہوں گا، حالات سے کہوں گا، کچھ دیر چپ ہی رہیں، صحن چمن میں گل موسم آپ ہی کرے گا، بہاروں پہ تبصرہ کوئی سرخی نہ ملی جب کسی فسانے کو ہمارے خون کی حاجت ہوئی زمانے۔